بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج جو واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ کے ایک باغ پر سے گزرے۔ اس باغ میں ایک حبشی غلام باغ کی رکھوالی کر رہا تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا۔ ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ایک لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھتا تو ویسا ہی ایک لقمہ بنا کر اس کتے کے سامنے ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اس منظر کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ غلام کھانے سے فارغ ہو چکا تو یہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا، میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے تمہاری ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے عرض کیا، آقا تم نے کیا دیکھا؟ فرمانے لگے کہ تم جب ایک لقمہ کھاتے تھے ساتھ ہی ایک لقمہ اس کتے کو دیتے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کتا کئی سال سے میرا ساتھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں کھانے میں بھی اس کو اپنا ساتھی رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کتے کے لیے تو اس سے کم درجے کی بھی چیز بہت کافی تھی۔ غلام نے عرض کیا کہ مجھے اللہ جل شانہ سے اس بات کی غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے۔ حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہما اس سے بات کر کے واپس تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں اپنی ایک غرض لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، ارشاد فرمائیے، ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو، یعنی فلاں باغ مجھے بیچ دو۔ انہوں نے عرض کیا، جناب کی خدمت میں وہ ہدیہ ہے، آپ کے لیے وہ ہدیہ ہے، اس کو بلا قیمت قبول فرما لے۔ فرمانے لگے کہ میں بغیر قیمت کے لینا نہیں چاہتا۔ قیمت طے ہو کر معاملہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس میں جو غلام کام کرتا ہے اس کو بھی میں لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عذر کیا کہ وہ بچپن سے ہمارے ہی پاس پلا بڑھا ہے، اس کی جدائی ہمیں مشکل ہے، مگر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے اصرار پر، ضد کرنے پر انہوں نے اس کو بھی ان کے ہاتھ فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ یہ دونوں چیزیں خرید کر اس باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ
وہ غلام اور اس غلام سے فرمایا میں نے اس باغ کو اور تم کو خرید لیا ہے۔ غلام نے عرض کیا اللہ تعالی شانہ آپ کی اس خریداری کو مبارک فرمائے اور برکت عطا فرمائے، البتہ مجھے اپنے آقا سے جدائی کا رنج ہوا، انہوں نے بچپن سے مجھ کو پالا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہاری نذر ہے، تمہیں ہدیہ ہے۔ اس غلام نے عرض کیا کہ پھر آپ گواہ رہیے، یہ باغ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد پر وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر اور بھی تعجب ہوا اور اس کو برکت کی دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ یہ تو مسلمانوں کے اسلاف کی یعنی بزرگوں کے غلاموں کے کارنامے ہیں۔ مسامرت میں لکھا ہے شیخ اکبر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو۔ دیکھیے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آسمان والا ہم پر رحم کرے گا۔ اس لیے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھیے۔ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کرے گا۔ کتنا عجیب واقعہ ہے کہ میں خود کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے، میں یہ کھانا پسند نہیں کرتا، اس لیے ایک لقمہ اس کے سامنے ڈال دیتا ہوں اور ایک لقمہ میں کھا لیتا ہوں۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے بڑوں نے بتلایا ہے، ہم کوئی جانور گھر میں پالتے ہیں تو اس کے کھانے پینے کا ہم انتظام کریں۔ ایک حدیث میں واقعہ گزرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے ایک عورت نے بلی پالی تھی، لیکن اس کو باندھ کر رکھ دیا، اسے کھلا نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا شکار ڈھونڈتی، کھاتی پیتی، کیڑے مکوڑوں سے اپنا پیٹ بھر لیتی، لیکن وہ ایسی حالت میں وہ بلی مر گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائیں گی۔ اور ایک جو ہے فاحشہ عورت نے، گنہگار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے اور جنت میں اس کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے لیے ہم اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے بندوں پر رحم کرم کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا مختصر واقعہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے غلام کو دیکھ کر باغ بھی دے دیا خرید کر اور غلام کو بھی ہدیہ کر دیا، لیکن وہ غلام کا بھی ایسا کارنامہ تھا کہ اس نے وہ باغ بھی اپنے مالک کو دوبارہ وقف کر دیا اور خود غلامی میں رہنا پسند کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔